الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا رحمۃ للعالمین بالقاسم محمد والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقریباً 2.5 مہینے کے بعد یہ جو درس ہم دوبارہ شروع کر رہے ہیں، خدا سے دعا کرتے ہیں کہ وہ جتنا بھی ہمیں موقع دے، جو بھی توفیق دے، اس کتاب کے حوالے سے جو لقاء اللہ آیت اللہ جواد ملکی تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس کو جو بھی وہ توفیق دے ہمیں پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی، اس کے اوپر عمل کرنے کی بھی خدا ہمیں توفیق دے. اور یہ درس ظاہراً یعنی خدا کی توفیق ہے، البتہ یہ کہ اس کے لائق نہیں ہے کہ اس کتاب کے حوالے سے بات کی جائے، لیکن اس کو شروع اس لیے کیا ہوا ہے کہ ہر ہفتے ہمیں موقع ملے گا کہ ایک تو اس پاک ہستی آقا کی جو انہوں نے تعلیف کی ہے اس کو ہم پڑھ سکیں، اور اس کے حوالے سے کوئی حال ہمارے اندر پیدا ہو، اور انسان جو ہے وہ اس مقصد کے لیے جس کے لیے خدا نے اسے خلق کیا اس کی طرف اس کی توجہ لگے، دنیا کے کام کاج سے تھوڑی دیر وہ نکل کے خدا کی طرف اپنی توجہ کو لائے، اور کوشش کرے کہ وہ اپنے آپ کو بھی بدلے اور دوسروں کو بھی. تو جہاں تک درس پہنچا تھا، خدا سے مدد مانگتے ہیں کہ وہ ہمیں وہاں سے ہی درس کو شروع کرنے کی توفیق دے، اور ہمیں زیادہ پیچھے نہ جانا پڑے. پیچھے جائیں گے تو پھر دوبارہ جو ہے وہ بہت ساری باتیں ریپیٹ ہوں گی. وہ بھائی جو زیادہ کوشش کرنا چاہ رہے ہیں وہ پچھلے 1-2 درس جو ہیں وہ دوبارہ سن لیں، تاکہ ان کے لیے جو مطالب ہیں وہ ان کی کنٹینیویشن جو ہے ان کے لیے آسان ہے. اگر آپ کو یاد ہو تو چیپٹر 2 کو جو ہے ہم نے شروع کر دیا تھا، اور چیپٹر 2 کے حوالے سے جو موضوع ہے وہ توبہ کے، یعنی توبہ سے وہ شروع ہوتا ہے. اور توبہ کے حوالے سے جو ہے وہ ہم نے جب کتاب نہیں تھی تو اس وقت بھی بحث کو جو ہے وہ شروع کیا ہوا. تو آپ کے ذہنوں میں انشاءاللہ کہ وہ مطالب ہیں، پیچھے نہیں جائیں گے، لیکن تھوڑا سا کتاب کو پڑھنے سے پہلے توبہ کے حوالے سے تھوڑی سی بات کریں. جو آقا نے اپنے اس چیپٹر کے شروع میں کہا ہے وہ یہ کہ احادیث کی بنا پہ انسان کو ہمیشہ جو ہے وہ توبہ کا دامن، یا اس کو اگر آپ رسی کہیں، تھامے رہنا چاہیے. اور انہوں نے کہا کہ توبہ جو ہے وہ خدا کی رسی ہے، یعنی رسی کسی چیز کو، 2 چیزوں کو کنیکٹ کرنے کے لیے یا باندھنے کے لیے استعمال ہوتی ہے. تو یعنی توبہ خدا کے ساتھ انسان کا اتصال کا رستہ ہے. دوسرا یہ کہ توبہ انسان کے اندر خضوع اور خشوع کی حالت پیدا کرتی ہے. یہ آپ کو اپنی زندگی میں بھی ملتا ہے کہ جب آپ کو ریئلائز ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کا دل توڑا ہے یا اس کے حوالے سے جو ہے کوئی کام غلط کیا، تو انسان جب جا کے کسی سے معافی مانگتا ہے، اور معافی مانگنا ہمارے لیے اس لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ معافی مانگنا اپنے آپ کو نیچا کرنا ہے. یعنی آپ جب بھی کسی سے معافی مانگتے ہیں تو یہ آپ ایڈمٹ کر رہے ہوتے ہیں. معافی مانگنا یعنی ایڈمٹ کرنا ہے کہ میں کمتر ہوں.
کمتر اس حوالے سے کہ میں نے غلطی کی. جو انسان غلطی نہیں کرتا وہ ظاہراً کہ توبہ نہیں کرے گا اس کا مطلب ہے کہ وہ صحیح ہے. ٹھیک ہونا یعنی انسان کے اندر ایک حنا کا فیکٹر لے کر آتا ہے. لیکن اگر کوئی شخص غلطیاں کرتا ہے اور اس کو ریئلائز کرتا ہے اور وہ توبہ کرتا ہے یا معافی مانگتا ہے تو اس کے اندر خود بخود خضوع اور خشوع کی حالت پیدا ہوتی ہے. اور کیونکہ انسان سوائے معصومین علیہ السلام کے، اور اگر آپ ان کی طرف بھی نگاہ کریں تو انہوں نے بھی ہمیشہ توبہ کا دامن پکڑے رکھا ہے. اس رسی کو انہوں نے کبھی بھی چھوڑا نہیں ہے. اور جس طرح سے انہوں نے توبہ کی ہے، حالانکہ ان کے کوئی گناہ نہیں تھے، کوئی غلطیاں نہیں تھیں، لیکن وہ خضوع اور خشوع کی حالت ان کے دل میں جو پیدا ہوتی تھی توبہ سے، وہ یہ تھی کہ خدا کی عظمت کے سامنے جب وہ اپنے آپ کو دیکھتے تھے اور ان کو ہر کام نامکمل یا ناکامل لگتا تھا، یعنی کوئی اس کی ویلیو نہیں ان کو لگتی تھی، جس کی بنا پہ پھر وہ توبہ کرتے تھے، استغفار کرتے تھے. تو جو انبیاء کی توبہ ہے یا اولیاء کی توبہ ہے وہ اس حوالے سے بھی شروع کے چیپٹرز کے اندر جو ہے وہ ڈسکشن ہوئی تھی. اگر آپ چاہیں تو وہ دیکھ لیجیے گا. اگر انسان توبہ کا دامن یا اس رسی کو تھامے رکھتا ہے ہمیشہ، تو اس کا جو نتیجہ نکلے گا وہ یہ ہے کہ اس کا ہمیشہ خدا کے ساتھ اتصال رہے گا. جب وہ خدا کے ساتھ اتصال رکھے گا تو جس انداز میں اتصال رکھے گا وہ خضوع اور خشوع کے ساتھ ہوگا. تو اس کا جو انسان کو سب سے بڑا فائدہ ملتا ہے وہ خدا کی ذات کا احساس ہے. یعنی وہ خدا کی یاد میں رہتا ہے. اور اگر وہ خدا کی یاد میں رہے تو ظاہراً اس کے لیے جو زندگی ہے اس کے اندر اس کے پاس اطمینان ہوگا، سکون ہوگا، اس کے اندر وقار ہوگا، سکینہ ہوگا، یعنی وہ ٹھہراؤ آ جائے گا. مصیبتیں اس کو اتنی دگرگون نہیں کریں گی، افراد و تفریق میں وہ نہیں جائے گا. اس کے ساتھ جو لوگوں کے روابط ہیں وہ سلجھ جائیں گے، دشمنوں کا ڈر اس کے دل سے نکل جائے گا. صحیح. تو یہ سارے جو انسان کو فوائد ملتے ہیں کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کے الا، یعنی وہ جب ٹرانسلیٹ ہوتا تو خبردار، معنی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ آج اس بات کو جان جائیں کہ اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے. ایک تو ہوشیاری کا اس کے اندر پہلو ہے، دوسرا یہ کہ اگر آپ اطمینان چاہ رہے ہیں تو خدا کی یاد کے علاوہ اور کوئی سلوشن نہیں یا کوئی رستہ نہیں ہے کہ آپ کو خدا یعنی اگر آپ کو اطمینان چاہیے تو خدا کی یاد کے علاوہ اور کوئی رستہ نہیں ہے کہ آپ کو اطمینان مل جائے. ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں اطمینان ہو، لیکن یہ کہ اگر وہ خدا کی یاد نہیں رکھتا تو پھر وہ اطمینان بھی اس کے پاس نہیں ہوتا. صحیح. فوائد کے حوالے سے ہوگی یہ آپ کو پہلے خاص ذہن میں. اب ایک جو واقعہ میرے خیال سے بارہا اس واقعے کو دہرایا ہے. حدیث ایسی ہے کہ آپ سب نے پہلے بھی سنی ہوئی ہے. اس سے ایک مطلب ہے جو ذہن میں وہ آپ کے لیے عرض کرتے ہیں اور پھر آگے انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کہ کتاب کو پڑھیں. تو جو ہم نے اس وقت جو نتیجہ نکالا وہ کیا تھا؟ توبہ سے انسان کے سب سے بڑا فائدہ کیا ملتا ہے؟ خدا کے ساتھ اتصال، خدا کی یاد اسے آتی رہتی ہے اور خدا کی یاد وہ خضوع اور خشوع سے کرتا ہے. اور خضوع اور خشوع سے خدا کی یاد ہی یاد ہوتی ہے. جب آپ ذکر کر رہے ہیں یا محسن ہو یا مجمل ہو یا منعم ہو یا سبحان اللہ یا لا الہ الا اللہ یا لا حول ولا قوت، اس وقت
ایک خضوع اور خشوع کی حالت نہیں ہوتی، وہ ایک تسبیح ہوتی ہے جو انسان تسبیح بی بی فاطمہ زہرا جب وہ کرتا ہے تو وہ ایک خضوع کی حالت نہیں ہوتی، خشوع نہیں ہوتا، اس میں ہیوملٹی نہیں ہوتی، وہ ایک رٹ ہے جو یا ایک روٹین ہے جو وہ اس میں تسبیح کو کر لیتا ہے، بالآخر اس کو ثواب ہوتا ہے۔ اور کہیں اگر اس کا ذہن سبحان اللہ یا اللہ اکبر یا الحمدللہ کی طرف چلا جائے تو اس کے اندر بھی اطمینان اسے حاصل ہوتا ہے، لیکن اس کی توجہ خضوع اور خشوع کے ساتھ نہیں ہوتی۔ لیکن توبہ اگر انسان کرے تو اس کے ساتھ ہمیشہ یہ خضوع اور خشوع ہے، کیونکہ اس کی فطرت میں یہ ہے کہ جب آپ نے کسی سے بھی معافی مانگنی ہے تو جب آپ معافی مانگتے ہیں تو اپنے آپ کو کمتر سمجھ کے معافی مانگتے ہیں، اور اس شخص کو بلندتر سمجھ کے آپ معافی مانگتے ہیں، صحیح نا؟ تو توبہ کا جو سب سے بڑا فائدہ وہ ہمارے خود کے لیے، ہم توبہ کے حوالے سے جب بات کرتے ہیں تو ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے، رائٹ، ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، ہمیں اس حوالے سے ہم توبہ کرتے ہیں۔ لیکن جو اس کا ایکچوئل فائدہ ہے، کیونکہ خدا کو کوئی فائدہ نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو جہنم میں ڈالے، نہ ہی اس کو کوئی فائدہ ہے کہ وہ لوگوں کو جنت میں ڈالے، صحیح؟ تو جو کچھ بھی اس نے بنایا وہ لوگوں کے فائدے کے لیے بنایا، جہنم بھی لوگوں کے فائدے کے لیے اور جنت بھی لوگوں کے فائدے کے لیے۔ تو توبہ کا جو سب سے بڑا فائدہ اس کی طرف ہم متوجہ نہیں ہوتے، اور وہ یہ ہے کہ انسان خضوع اور خشوع کے ساتھ جب خدا کو یاد کرے گا تو، اور ہر وقت یاد کرے گا اس حوالے سے کہ بھی گناہ تو ہم ہر وقت کرتے ہیں، صحیح، اور اس رسی کو تھامے رہے گا تو اس سے ذکر خدا کا جو سب سے بڑا فائدہ ہے وہ ہے اطمینان۔ تو زندگی کے اندر انسان کے اطمینان آئے گا، ٹھہراؤ آئے گا، وقار آئے گا، اور باقی کے سارے فوائد جو اطمینان کے ساتھ آتے ہیں اور ایمان کے ساتھ آتے ہیں اس کو نصیب ہو جائے۔ اچھا، جو حدیث تھی وہ اسی نوجوان کی تھی جس نے کہ وہ اتنے عظیم گناہ کیے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ تم میرے سے دور ہو جاؤ گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری جو آتش ہے وہ مجھے بھی اپنی لپیٹ میں لے لے، صحیح؟ وہ حدیث آپ کو پتہ ہے، جس کے بعد جو سورہ آل عمران کے اندر آیت نازل ہوئی کہ وہ لوگ جو کہ برے کام کرتے ہیں یا فحش کام کرتے ہیں، فاحشہ، اب اس کی تفاسیر کے اندر زنا کے حوالے سے، لیکن فحش ہر کوئی وہ کام جو کہ لغو ہو اس کام کو کہتے ہیں، اگر وہ یہ کرتے ہیں اور پھر بعد میں متذکر ہو جاتے ہیں، خدا کو یاد کرتے ہیں تو خدا ان کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے، صحیح؟ یہ اس آیت کی پھر وہ تفسیر میں بھی وہ سارا واقعہ جو ہے وہ درج ہے۔ آپ کو یاد ہے کہ اس نے کس انداز میں توبہ کی تھی، 40 دن تک اس نے اپنے آپ کو بیابان کے اندر جا کے، اور وہ حالت پیدا کر لی تھی کہ جو اس کی تفسیر میں آتا ہے کہ جانور اس کو دیکھ کے گریا کرتے تھے۔ انسان تو اس کی حالت کو دیکھ کے گریا کرے گا، لیکن جانور بھی جب اس کی حالت دیکھتے تھے جو اس نے اپنی بنا لی تھی 40 دنوں میں، اس کی حالت پہ گریا کرتے تھے۔ تو جو نقطہ تھا میرے ذہن میں جو میرے لیے بھی باعث کہنے کے درس ہے اور آپ کے لیے بھی ہونا چاہیے، وہ یہ کہ گناہ کی جو شدت ہے وہ ہمیں محسوس نہیں ہوتی، کیونکہ محسوس نہیں ہوتی تو جب ہم توبہ کرتے ہیں تو ہماری توبہ بھی اسی انداز میں ہوگی۔ یعنی اگر میں نے کوئی شخص میں چل رہا ہوں تو کسی کو میں نے ایسے کونے لگا دیا تو میں اسے کہوں گا I'm sorry، لیکن یہ جو سوری میں کروں گا یہ کوئی ایسا اتنی زیادہ میں کوئی وہ سیریس ہو کے نہیں کروں گا، میں چل رہا تھا نہ جانے میں کونی لگ گئی، میری جو سوری ہوگی وہ اسی گناہ کی ریئلائزیشن جو میں نے کیا ہے یا جو میں نے غلطی کی ہے اسی کی ریئلائزیشن کے مطابق ہوگی۔ تو اگر انسان یعنی اگر ایسا کہیں کہ گناہ کے احساس جو ہے وہ مساوی بن جاتا ہے، گناہ کا احساس مساوی بن جاتا ہے توبہ کے انداز یا سنجیدگی کہنے والوں کہ آپ جب آپ کو احساس ہوگا کہ کیا گناہ کیا ہے اسی انداز میں پھر آپ کی توبہ ہوگی۔
تو اب اس شخص نے گناہ کی شدت کو محسوس کیا، اس نے اپنے آپ کو 40 دن، واقعی وہ گناہ بہت بزرگ تھا، یعنی جس گناہ کو رسول کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، کیونکہ انہوں نے اس سے پہلے بتاتے رہے کہ مثلا تمہارا گناہ آسمانوں سے بڑا نہیں ہو سکتا، زمین سے، ساتوں زمین سے بڑا نہیں ہو سکتا، اور ہر مخلوق جو اس کے اندر رہتی ہے، یا سمندر سے بڑا نہیں ہو سکتا، یا ریت کے ذرات سے بڑا نہیں ہو سکتا. اور وہ اس انداز میں بیان کرتے گئے، اور وہ کہتا گیا کہ نہیں، میرا گناہ اس سے بھی بڑا ہے. تو جب اس نے بتایا اس گناہ کو، اور رسول نے کہا کہ تم میرے سے دور ہٹ جاؤ، یعنی رسول نے بھی اس کی گناہ کی کتنا برا گناہ تھا اور کتنا بڑا گناہ تھا اس کو احساس کیا، اور کہا کہ تم اس سے دور ہو جاؤ. اور اس شخص نے بھی اس گناہ کو محسوس کیا، اور کر کے وہ 40 دن تک اپنے آپ کی اس نے حالت بنائی رکھی. اب جو میرے لیے، میں جب سوچتا ہوں کہ میں نے جب خدا سے معافی مانگی اپنے گناہوں کی، مجھے سچ ٹھیک ہے گناہ کا احساس ہوا، لیکن اس حد تک نہیں ہوا جس حد تک ہونا چاہیے تھا. صحیح ہے؟ یعنی میں نے پھر بھی اپنے ذہن کے اندر اس گناہ کو کسی طرح سے کہیں نہ کہیں، کسی نہ کسی پہلو سے جسٹیفائی کرا دیا تھا کہ وہ کیونکہ یہ ہوا اس وجہ سے میں نے یہ گناہ کیا. مثلا ہمیں کسی نے ہماری تربیت نہیں کی، اسلام کے حوالے سے ہمیں بتایا نہیں، اور ہم جو ہے وہ بڑے ہوئے ایسے معاشرے کے اندر، تو ہم سے یہ گناہ ہو گیا، تو یعنی میں نے جسٹیفائی اپنے آپ کو کرا لیا. اور اس کے بعد بھی جب توبہ مانگی تو وہ اسی گناہ کے احساس کے مطابق تھی. تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہم لوگوں کے اندر، اگر یہ، یعنی اس کے لیے آپ کو کام کرنا پڑے گا کہ اگر کوئی گناہ کیا ہے تو اس گناہ کی شدت کو محسوس کریں. اور جب ذہن انسان کا چلنے لگے کہ نہیں بھائی اس طرح سے بھی ہوا تھا، ویسے بھی ہوا تھا، تو وہ ذہن کو جو ہے وہ اس وقت اپنی سوچوں کو کنٹرول میں کرے اور کہے کہ نہیں، میں نے اس کو جسٹیفائی نہیں کرنا، یعنی جو میں گناہ کر چکا ہوں میں نے اسی گناہ کی معافی مانگنی ہے، اور اس کو یہ گناہ بہت بڑا ہے. کیونکہ اگر میں اس کو چھوٹا بھی سمجھتا ہوں تو چھوٹا سمجھنا گناہ کو خود ایک گناہ ہے. صحیح. اور اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ گناہ چھوٹا ہے تو پھر مجھے یہ دیکھنا پڑے گا کہ میں نے نافرمانی کس کی ہے. اور اگر میں یہ بھی نہیں دیکھ پاتا کہ میں نے نافرمانی کس کی ہے، تو مجھے یہ دیکھنا پڑے گا کہ میرے اعمال جو ہیں وہ ائمہ معصومین علیہ السلام کے سامنے جائیں گے. تو حتیٰ کہ اگر میں اس گناہ کو چھوٹا سمجھ رہا ہوں، لیکن جب امام کے پاس یہ گناہ جائے گا تو ان کی کیا حالت ہوگی. یعنی معصومین علیہ السلام جب میرے نامہ اعمال کو دیکھیں گے، مومنین کے سامنے میرے نامہ اعمال جاتے ہیں، ملائکہ کے سامنے جاتے ہیں، تو اس وقت ان کی کیا حالت ہوگی. میں نے ان کے دل کو کس طرح سے توڑا، اس حوالے سے سوچیں. اور جو اس کی محبت ہے ائمہ معصومین علیہ السلام کے ساتھ، وہ اسے مجبور کرے گی کہ اس گناہ کے توبہ کا وہ احساس کر سکے. ٹھیک ہے. تو یہ بات ہو گئی. سو آگے اب اس کے بعد جو آگاہ لے کر آئے ہیں وہ انبیاء کی توبہ ہے. اب یہاں پہ جو کانٹراسٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو حدیث آئی اس حوالے سے کہ جو ایک عام بندہ گناہ کرتا ہے، اور وہ بھی اس کانٹیکس میں لے کر آئے کہ جو بہت بڑا گناہ، ٹھیک ہے نا، جو کہ واقعاً بہت بڑا گناہ تھا. شخص نے قبر کو کھود کے وہ کفن چرایا کرتا تھا، 7 سال وہ کفن اس نے چرائے. اور اس کے بعد وہ جو ایک انصار کی لڑکی، وہ ان کی لڑکی تھی، اور اس کی قبر کو کھود کے اس کی کفن کو چرایا، اور اس کے ساتھ زشت کام کیا. اور اس نے پھر اس کی لاش نے، اس کی میت نے اس کو متنبع کیا کہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا ہے. روز معاشر میں جنت کی بو نہیں سوکھ سکوں گی، جب مجھے اٹھایا جائے گا تم نے میرے کفن کو لے لیا، اوڑیاں میں اٹھائی جاؤں گی. تو اس کی یعنی جو باعث بنا کہ وہ شخص متنبع ہو جائے، وہ میت کی وہ آواز تھی. یعنی وہ گناہ یہ تو کر ہی رہا تھا، 7 سال سے وہ قبریں کھود کے جو ہے وہ کفن چراتا ہوتا تھا، لیکن صرف کفن چراتا تھا اور میت کو جو ہے وہ چھوڑ دیتا تھا. لیکن اس نے جب یہ کام کیا اور شیطان نے اس کو وسوسہ کیا
تو اس عورت کی جو اس لڑکی کی جو میت تھی اس میں سے یہ آواز آئی، اور جب یہ آواز آئی تو وہ متنبع ہوا اور اس حالت کو اس نے پیدا کیا۔ تو توبہ کے حوالے سے یہ بھی ہے کہ کوئی شخص ہونا چاہیے، کوئی وسیلہ ہونا چاہیے جو انسان کو متنبع کر دے کہ تم نے یہ گناہ کیا اور کتنا بڑا گناہ کیا، ٹھیک ہے۔ اور اگر کوئی شخص ہمارے عیوب کو بتاتا ہے، یہ بات ذرا غور سے سنیں، ہمارے ریلیشن شپس کے اندر بیوی اور بچے اور بہت سارے بھائی اور دوست احباب، ماں باپ، یہ سب رشتہ دار ہماری زندگی میں جب وہ ہمارے عیوب کو بتاتے ہیں تو ہمیں غصہ چڑھتا ہے، ہم ان سے ناراض ہوتے ہیں کہ تم نے یہ کام یہ کیوں کہا، یا ہمیں اچھا نہیں لگتا کہ کوئی ہمارے عیوب کو بتائے۔ لیکن حقیقت میں کہا گیا ہے کہ اگر آپ کسی کے عیب کو جو ہے وہ آپ بتاتے ہیں، اگر مومن کسی کے عیب کو بتاتا ہے تو حقیقت میں وہ آپ کو ایک تحفہ دے رہا ہے۔ اب جو شخص آپ کو تحفہ دے رہا ہے آپ اس سے ناراض تو نہیں ہوں گے، بلکہ اس کا کیا کریں گے؟ شکریہ ادا کریں گے۔ اور واقعی یہ حقیقت ہے، کیونکہ جب وہ ہمارے عیب کو بتائیں گے تو پھر ہی تو ہم متنبع ہوں گے کہ ہم نے گناہ کیا۔ ہو سکتا ہے ہم اپنے اس عیب کو نہ جانتے ہوں، اور اگر جانتے بھی ہوں لیکن ان کی تنبیہ میں وہ اثر ہوگا کہ ہم جو ہے اس بات کو ہم متنبع ہو جائیں گے، یعنی ہم اس بات کے حوالے سے ریئلائز کر لیں گے کہ واقعی بھائی، اور پھر وہ ایک سلسلہ بنے گا، وہ ایک شروعات ہوگی کہ ہم خضوع اور خشوع کے ساتھ خدا سے توبہ مانگیں گے، اور جب یہ توبہ کریں گے خدا کی یاد آئے گی خضوع اور خشوع کے ساتھ، ہمارے دل میں اطمینان آئے گا، اور یعنی اس سے بہتر اور کیا ہے، اور ہم خود بھی، ہمارا کردار بھی بہتر ہوگا، ہم روز معاشر میں اس شرمندگی سے بھی بچیں گے جس شرمندگی کے بارے میں جس عیب کو انہوں نے ہمیں مطلع کیا۔ تو اگر ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی شخص آ کے مجھے اگر میرا عیب بتاتا تو میں شرمندہ ہوتا ہوں، تو وہ شرمندگی کچھ بھی نہیں ہے اس شرمندگی کے سامنے جو روز معاشر میں مجھے فیس کرنی پڑتی ہے اگر وہ شخص مجھے نہ بتاتا۔ ہم شرمندے ہو جاتے ہیں نا کہ کوئی آگے کہتا ہے بھائی تم جو ہے جھوٹ بولتے ہو، اب اگر اس نے کہا تم جھوٹ بولتے ہو اور میں شرمندہ ہو جاتا ہوں کہ یار اس نے 10 لوگوں کے سامنے کہہ دے، پھر ٹھیک ہے یہ صحیح طریقہ نہیں ہے، لیکن بالآخر ایک اگر 1 on 1 بھی ہو تو بندہ اس کے سامنے شرمندہ ہوتا ہے جو وہ متنبع کرتا ہے، اور اس شرمندگی کی وجہ سے وہ پھر ریٹیلیٹ کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ نہیں میں نے جھوٹ نہیں بولا، یعنی وہ جسٹیفائی کراتا ہے۔ اس کے بعد اگر اسے ریئلائز بھی ہو جائے تو وہ اس شخص کو پھر بھی یعنی اس کے ساتھ اچھا رویہ نہیں رکھتا، بعد میں اگر ریئلائز بھی کر لے کہ واقعی ایسا تھا۔ تو وہ جو شرمندگی ہے وہ اس دنیا کی شرمندگی ہے، اور اس شخص نے آپ کو آخرت کی شرمندگی سے بچایا، تو اس کے ساتھ جو ہے آپ اس کے ساتھ ناراض نہ ہوں، بلکہ اگر تو حقیقت یہی ہے، اپنے ضمیر کو جو ہے وہ سامنے رکھ کے اگر حقیقت یہی ہے کہ جھوٹ ہے میرے میں، تو شخص کا شکریہ ادا کر دیں، اور وہ شرمندگی جو آخرت کی اس سے اس نے آپ کو جو ہے وہ بچا دیا۔ اچھا، تو یہ تو جو حدیث تھی جوان کی، یہ تو تھی ایک عام انسان جو گناہ کرتا ہے، اور ایک بہت بڑا گناہ جو انبیاء کے گناہ ہیں۔ اب ظاہراً جو انبیاء کے گناہ ہیں وہ جب ہم ان گناہوں کو دیکھتے ہیں تو وہ گناہ جو ہیں وہ ہمیں اتنے بڑے نہیں لگتے، وہ گناہ ہمیں اتنے بڑے نہیں لگیں گے۔ مثلاً حضرت یونس کا ہے کہ وہ قوم انہیں تنگ کرتی رہتی تھی، تبلیغ انہوں نے کی، وہ نہیں سمجھتی تھی، اب انہوں نے جو ہے وہ یہ دل میں خیال آ گیا کہ اس قوم سے جو ہے میں کوچ کرتا ہوں۔ تو اب کہنے کو اگر ہم عقل سے سوچیں یا اس کو دیکھیں کہ بھی، اور سزا کو دیکھیں، سزا جو ہے 100 سال مچھلی کے پیٹ میں، اور گناہ وہ ایک سوچ، تو ہمیں وہ گناہ بہت بڑا نہیں لگے گا، اور وہ حتیٰ گناہ بھی نہیں لگے گا، کیونکہ انبیاء جو ہیں علیہ السلام وہ گناہ نہیں کرتے، وہ اپنے الفاظ میں گناہ اس کو کہتے ہیں، لیکن جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو وہ حتیٰ گناہ بھی نہیں ہوتے، انہوں نے شریعت کو نہیں توڑا، انہوں نے خدا کی کسی احکام کو نہیں توڑا، جو ہم جس نگاہ سے اس کو دیکھتے ہیں وہ ہے کیا ہوتا ہے؟ ترک اولا، یعنی انہوں نے ایک چیز جو بہتر تھی اس کو کیا چھوڑ دیا، صحیح؟
لیکن اب جس انداز میں پھر جب ہم ان کے توبہ کا انداز دیکھتے ہیں تو جو میں نے آپ کو ایکویشن دی تھی کہ احساس سے گناہ اس کے ساتھ اسی طرح سے انسان کی توبہ ہوگی. اب ہم جب ترک اولا کو دیکھیں گے ہمیں تو وہ اتنا بڑی چیز نہیں لگتی, تو اگر ہم بھی توبہ کرنے لگیں ترک اولا کی تو ہماری توبہ بالکل ایک ٹھیک ہے بھائی سوری میں نے 2 چیزیں بہتر تھی اس میں سے میں نے کم تر کو انتخاب کر لیا, ٹھیک ہے مجھے معاف کر. ہم ایسے تو نہیں کریں گے کہ سالوں سال روتے رہے, اور جو انبیاء کی توبہ ہے اس کے حوالے سے حضرت ایوب کی ہے یا حضرت یونس کی ہے یا باقی کے انبیاء. تو یہاں پہ فرق کیا ہے ہمارے اور انبیاء کی توبہ میں؟ فرق یہ ہے کہ حتیٰ جو ترک اولا ہوتا تھا وہ اس کو نسبت دیتے تھے خدا کی عظمت اور معرفت کے ساتھ. ٹھیک ہے, تو اب یہاں پہ آ جائے گی خدا کی معرفت یا عظمت, اور اسی کے ایکول ہوگا ترک اولا کی توبہ, یعنی اس کی شدت یا انداز. ہمارے لیے ایسا نہیں تھا, عام لوگوں کے لیے ہمارے لیے ایسا نہیں تھا. ہمیں کیا تھا, اس گناہ کی زشتی جو تھی وہ کتنا برا گناہ ہے, اس گناہ کی اگلینس, اس گناہ کا بڑا ہونا, وہ باعث بنا کہ وہ ایکول ہو ہماری توبہ کی. لیکن یہاں پہ جو انبیاء کی توبہ ہے وہ خدا کی عظمت جو ان کے سامنے تھی, اس عظمت کو وہ نسبت دیتے تھے, مناسب رکھتے تھے, کمپیئر کرتے تھے اس ترک اولا سے, اور پھر ان کے جو توبہ کرنے کا انداز تھا وہ ہوتا تھا. ٹھیک ہے نا, میں نے جو آپ سے عرض کر رہا تھا کہ احساس کریں کہ آپ نے کس کی نافرمانی کی ہے, اس میں ان سب چیزوں کے اندر اگر ہم نے احساس بھی کرنا ہے کہ ہم نے کتنا بڑا گناہ کیا ہے, ہم نے کس کی نافرمانی کی ہے, ہمارے پاس خدا کی معرفت ہے ہی نہیں, تو وہ ہمیں کیا احساس ہو. ٹھیک ہے مثلا, تو جنرلی جو ہماری توبہ ہوگی وہ اسی گندگی کے, اسی زشتی کے اعتبار سے ہوگی کہ جو ہم نے گناہ کیا, اور جتنی زشتی اور گندگی اس کی زیادہ ہوگی اتنا زیادہ ہی ہم خدا سے جو ہے وہ معافی مانگے گے. صحیح نا, تو یہ تو یہاں پر پھر شروع کرتے ہیں جہاں نہیں لکھا ہوا غالباً کتاب شاید آپ کے پاس ہے, صفحہ جو میں ڈھونڈ رہا تھا, صفحہ نمبر 105, اگر آپ اس کو لے آئیں. یہاں سے شروع کرتے ہیں. ہمارے پاس تقریباً جو ہے وہ 1 month and 15 days ہیں اس سے پہلے کہ پھر میں آگے نکل جاؤں گا سفر پہ, اور پھر شاید 2 ماہ کے بعد یا کچھ ایسے جو ہے وہ درس ہوگا. تو کوشش کریں کہ آپ جو یہ ٹائم ہے اس میں ہم کوشش کریں گے کہ کتاب کے جتنے بھی صفحے ہم پڑھ سکیں, اور آپ بھی کوشش کریں کہ اس کو دیکھیں, اور اگر سوال ہوتے ہیں تو پوچھیں گے, کہ اب ہمارے پاس ٹائم جو ہے وہ اتنا زیادہ نہیں ہے. تو وہاں سے شروع کرتے ہیں. 104 سے شاید. تو باقی رہا انبیاء کی توبہ کا ذکر, تو بطور حضرت داؤد علیہ السلام روایت کی گئی ہے کہ جب کہ داؤد علیہ السلام نے 2 ملائکہ کے نازل ہونے کے بعد جان لیا کہ اس کی تنبیہ کی خاطر ملائکہ نازل ہوئے, 40 دن سجدہ کیا اور سر کو سجدے سے نہ اٹھایا, مگر صرف نماز و حاجت کے لیے سجدے میں سر اٹھاتے. اس 40 دن میں نہ کھایا نہ پیا.
اس وقت روتا تھا، اس قدر رویا کہ اس کے آنسوں سے اس کے اطراف میں گھاس ہو گئی، اور ہر وقت خدا کو دل سوز انداز میں پکارتے تھے اور توبہ استغفار کرتے تھے۔ ان کی ایک مناجات کے حوالے سے کہ اے خالق نور میں تیری تسبیح کرتا ہوں، اے نور کے خالق میری پیشانی زخمی ہو گئی، آنسو میں غرق ہو گیا اور زانو ضعیف ہو گئے، خطا یعنی ترک اولا نے میری جلد تک کو خشک کر دیا ہے۔ اب ان کا جو ترک اولا تھا اس کی نسبت سے اگر یہ دیکھا جائے کہ جس طرح سے حضرت داؤد روئے اور جس انداز میں انہوں نے توبہ کی، ہم اتنے بڑے بڑے گناہ کر کے بھی اس انداز میں توبہ نہیں کرتے۔ تو اس کے حضرت داؤد کو ندائے کہ کیا تو بھوکا ہے تجھے کھانا دوں، کیا تو پیاسا تجھے پانی دوں، کیا تو مظلوم واقع ہوا کہ تیری مدد کروں جس کی خطا کا نام تک نہ لیا گیا۔ داؤد علیہ السلام نے ایک چیز نکالیا، اس کی خطا ترک اولا کا مرتکب ہوا ہوں، بس آواز ہے کہ سر اٹھا میں نے تجھے بخش دیا، پھر بھی سر نہ اٹھایا، یہاں تک کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر سر اٹھایا۔ بعض روایات میں ہے کہ توبہ کے قبول ہونے کے بعد بھی اپنے ترک اولا پر گریہ کرتے رہے، اس حد تک روتے تھے کہ اس سوز یعنی ان کی جو آواز تھی سننے والے ہلاکت کے نزدیک پہنچ جاتے تھے اور خود غش کر جاتے تھے اور گر جاتے تھے۔ 30 سال تک اس کے بعد بھی وہ روتے رہے اسی ترک اولا پہ، اور ان کی آواز سے بلکہ جو ہے وہ وحشی چوپائے اور پرندے بھی ہم آواز ہو کے گریا کرتے تھے ان کے ساتھ، یعنی کہ مل جاتے تھے۔ باقی ایک بنی اسرائیل کا واقعہ جو ہے وہ اس کے بعد جو حضرت داؤد کی جو توبہ کا انداز تھا وہ بنی اسرائیل نے جو ہے وہ اس انداز کو اپنایا، اور پھر اس انداز کو جو انہوں نے استعمال کیا اپنی فتوحات کے لیے، اور جب وہ لشکر لے کے جاتے تھے تو اب یہ باقی کی جو یہاں پہ چیزیں ہیں وہ تاریخ کی ہیں، اچھا ہے کہ آپ اس کو پڑھ لیں، اور یہ کہ تھوڑی سی وہ بنی اسرائیل کی تاریخ اور حضرت داؤد علیہ السلام کے حوالے سے آپ کے پاس انفارمیشن آ جائے گی، لیکن جہاں تک موضوع ہے توبہ کا ہم ذرا تھوڑی سی جلدی سے جو ہے وہ گزر سکتے ہیں۔ 109 پہ جو ہے وہ آپ دیکھیں وہی بات جو ابھی ہم کر رہے ہیں، مختصر طور پر ضروری ہے کہ توبہ میں ندامت اور تضرع گر گرا کر دعا اور گریہ زاری اپنی مقدار اور کیفیت کے لحاظ سے گناہ کی اہمیت کے مناسب ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا، اور کثرت گناہ کا تناسب مد نظر رکھتے ہوئے توبہ ہونی چاہیے۔ بہتر ہے کہ اللہ کے حضور استغفار کرتے وقت اس کے اسماء اور صفت سے جو توبہ کے مناسب ہو پکارے اور دعا کرے۔ اب یہاں پہ جو توبہ کرنے کا سلیقہ ہے وہ سمجھایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، یہاں تک تو ندامت کی بات۔ انہوں نے کہا کہ وہ ان اسماء کو جو کہ مناسب ہیں اسی توبہ کے، ان اسماء کو جو ہے وہ ذہن میں لے کر آئے۔ تو آپ کے خیال میں کون سے اسماء ہیں کہ جو توبہ کے حوالے سے رحمان الرحیم
اچھا غفور غفار اور کریم. قیوم بھی تو آپ نہیں وہ جو نماز کے بعد کریم کیا ہے؟ کریم. کریم ستار ستار الغیوب. ودود ہو سکتا ہے پیار کرنے والا. تقریباً مومن ہو سکتا ہے. صحیح ہو سکتا اچھا میں نے کی غیبت ٹھیک ہے میں نے کی حسن مجھے آیا غصہ یہ اب 3 گناہ ان 3 گناہ اگر میں نے کی ان میں سے مثلا غیبت میں نے کی تو آپ کے خیال میں کون سے اسما مناسب رہیں گے غیبت کے ساتھ؟ الرحمن ہوگا رحمان تو ہے نا کہ انٹائرلی مرسیفل وہ سارے اس کے اندر کافروں کے اوپر بھی وہ مہربان ہے. ایسا کافر اگر غیبت کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے کچھ ہوتا ہے. کافر نے جو شرک کیا ہوا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو غیبت کی سزا دے گا یا شرک کی دے گا نا. یعنی شرک جو ہے وہ سب سے بڑا گناہ ہے اس سے بڑا گناہ ہے ہی نہیں. تو اگر اس گناہ کے عذاب کے سامنے آپ غیبت کے گناہ کے عذاب کو لے بھی آئیں گے تو کیا ہوگا. مثلا اگر ایک بہت بڑی آپ نے آگ لگائی اس کے سامنے آپ ایک لائٹر کو لے آئیں کیا ہے اس کا لائٹر کچھ بھی نہیں. جو حضرت یعنی جو بہت بڑی آگ ہمارے ذہنوں میں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جس میں گرایا گیا تھا کہ جو میلوں تک جو ہے وہ اس کو کوئی نزدیک نہیں جا سکتا تھا. ایک کہہ لیں کہ ایک پورے شہر کو آگ لگا دی گئی تھی اس میں جا کے حضرت ابراہیم کو گرانا تھا. اب وہ اتنی بڑی آگ جس کی تپش سے پرندے جل رہے ہیں وہ اڑ نہیں سکتے. آپ اس کے سامنے ایک لائٹر لے کے چلے جائیں کیا ہوگا کچھ ٹھیک ہے نا. تو اب جب کافر ہے یعنی اس کے اوپر خدا رحمان ہے اس دنیا میں رحمان ہے لیکن ادھر جا کے وہ رحمان نہیں ہے اس کے لیے. اگر اس انداز میں آپ رحمان کو لیں گے کہ وہ وہاں پہ اس کی گناہوں کو جو اس کو سزا مل رہی ہے وہ بھی خدا کی رحمت ہی کی وجہ ہے. لیکن اب وہ یہ ایسا نہیں ہوگا کافر کے لیے کہ وہ جب جل جائے گا تو اس کے بعد وہ جنت میں چلا جائے گا. جنت میں تو وہ نہیں جا رہا ٹھیک ہے نا. ایک انسان جو کہ مسلمان ہے اب ہم ان کافروں کی بات کر رہے ہیں کہ جو جنہوں نے جان بوجھ کر جو ہے خدا کے ساتھ دشمنی کی ٹھیک ہے. اب ایک کافر ہے اس کو نہیں پتہ کہ بھائی خدا یعنی اسلام کی کوئی وہ رہتا ہے آسٹریلیا میں کسی جنگل و بیابان کے اندر جہاں پہ اسے پتہ ہی نہیں کہ اسلام یا وہ کوئی چیز ہے یا اس کی طرف جانا ہے تو ان کا حساب کتاب ایک سیپریٹ انداز میں ہوگا ٹھیک ہے نا. اگر ایک کرسچن ہے وہ یعنی کوئی کوشش نہیں کرتا اپنے دین کے حوالے سے اور اپنے آباء و اجداد کے دین میں ہی رہتا ہے اس کی جو پنشمنٹ وہ اسی اعتبار سے ہوگی. ایک کرسچن ہے جو کہ دین کے حوالے سے کوشش کر رہا ہے اور ممکن ہے کہ اگر وہ 10-15 سال اور زندہ رہتا تو ہو سکتا ہے کہ اس نتیجے پہ آ جاتا ہے کہ اس کا دین غلط ہے اور اسلام صحیح ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے ساتھ حساب کتاب ڈفرینٹ کرے گا. اس کی کوشش کی بنا پہ ہو سکتا ہے کہ اس کے عذاب میں تھوڑی کمی آ جائے یا سو فورتھ رائٹ. لیکن یہاں پہ جو آخرت کے اندر اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ رحیم اب وہ ایک مسلمان کے لیے بھی وہ رحیم ہے آخرت میں حتیٰ کہ وہ جہنم کے عذاب میں جل رہا ہے نا کیونکہ جہنم کا عذاب اسے جلائے گا اس کو صاف ستھرا کر دے گا پھر کیا ہوگا جنت میں چلا جائے گا. تو
یہاں پہ آپ کے خیال میں کیا ہونا چاہیے غیبت کے حوالے سے اگر آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پکار کے اسی گناہ کی نسبت سے؟ آن لائن جواب دیا ہے لیاقت بھائی نے، مالک اور ستار العیوب. مالک ستار العیوب تو سمجھ میں آ گیا ہے، کیونکہ غیبت کرنا ایک عیب ہے، اور ایک وہ ایسا عیب ہے کہ اگر لوگوں کے سامنے خدا اس عیب کو کھول دیتا ہے. غیبت کرنا کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کے عیوب کو کھول رہے ہیں نا. تو ستار العیوب اچھا انہوں نے کہ بھئی ٹھیک ہے میں لوگوں کے گناہوں کو کھول رہا ہوں، اور اس کی ایک سزا یہ بھی ہے کہ خدا دوسروں کے سامنے آپ کے عیوب کو کھولے گا. تو اگر آپ توبہ کر رہے ہیں تو آپ کہیں اسے ستار العیوب، تاکہ وہ غیبت جو کہ دوسروں کے عیوب کو آپ نے کھولا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا اس کی سزا اس دنیا میں یہ دے دے کہ آپ کے عیوب جو ہیں دوسروں کے سامنے کھل جائیں. تو ستار العیوب بہت اچھا ہے. مالک کا ذرا اس سے پوچھیں، اس کو ٹائم دیتے ہیں کہ وہ اس نے مالک کیوں چوز کیا. ٹھیک ہے، مالک کیوں چوز کیا، ابھی ہم اس کو ٹائم دے دیتے ہیں پھر جب جواب آئے گا. اچھا، حسد کے حوالے سے آپ کیا کریں گے کہ خدا کو اب آپ اس انداز وہ ذرا پیٹرن دیکھ رہے نا، ودود. اب ودود آگا آپ نے کیوں چنا؟ ودود کا مطلب ہے آپ لکھتے تھے آپ نے کہا محبت کرنے والا. جی. تو حسد ہے، آپ جیلسی ہو رہی ہے آپ کی کسی سے، تو یہ اور جیلسی کے اندر انسان اس سے نفرت رکھتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس سے وہ چیز جو اس کے پاس ہے وہ ختم ہو جائے. اگر آپ ودود کہہ رہے ہیں خدا کو کہ خدا تو پیار کرنے والا ہے، یعنی میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں کہ مجھے بھی پیار کرنے والا ہونا چاہیے تھا، میرے اندر بھی یہ صفت ہونی چاہیے تھی. میرے اندر یہ صفت نہیں ہونی چاہیے تھی کہ میں نفرت رکھتا اور چاہتا کہ اس شخص سے وہ نعمت جو تو نے اسے دی ہے وہ ضائع ہو جائے. میں نے گناہ کیا، مجھے معاف کر دے. ودود اچھا ہے. اور کوئی؟ اب آپ کیا کر رہے ہیں کہ گناہ کو پہلے دیکھ رہے ہیں، اس کی زشتی کو دیکھ رہے ہیں، وہ ہوتا کیا، اس کی تعریف کو دیکھ رہے ہیں، اس کے افیکٹ کو دیکھ رہے ہیں، اور اس کے بعد خدا کے ناموں کے مطلب کے حوالے سے پھر اس کو کنیکٹ کر رہے ہیں. اچھا، حسد کے اندر اور کیا ہوتا ہے کہ آپ حاسد بنتے ہیں کس چیز کی وجہ سے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ اس شخص کے پاس کوئی ایک ایسی نعمت ہے، ایک اچھی چیز ہے. اب حسد کی ڈسکشن میں یہ بھی کہا تھا کہ ضروری نہیں کہ وہ اچھی چیز ہو. آپ کو یاد ہو ایک چور دوسرے چور سے حسد کر سکتا ہے کہ یار وہ بڑا چور ہے، میں کم، میں چھوٹا ہوں. تو وہ جو چوری کرتا ہے خدا اس کی چوری کرنے کے صلاحیت کو دور کر دے، اس سے وہ ختم ہو جائے. اب یہ حسد ہے تقریباً ایک اچھی چیز ہے اگر اس انداز میں دیکھا جائے کہ اگر خدا واقعی یعنی اگر وہ چور اس چوری کرنے کی صلاحیت کو ختم ہو جائے تو وہ چوری نہیں کرے گا. لیکن ابھی فی الحال ہم ان چوروں کے حسد اور دوسرے دشمنوں کے حسد کے حوالے سے باتیں کریں. ہم مثلا یہ کہ ایک عالم حسد کرتا ہے دوسرے عالم سے، حسد اس لیے کرتا ہے کہ فار ایگزامپل دوسرے عالم کو زیادہ شہرت مل گئی، علم مل گیا، اس کے زیادہ مرید ہیں، مقلد ہیں، یہ سب چیزیں ہیں، اس کی تقریر کرنے کا اچھا انداز ہے، سیکٹری اچھا ہے، یہ سب چیزیں. تو اگر کوئی بندہ اس طرح سے حسد کر رہا ہے، وہ کیا ہے کہ وہ ایک نعمت ہے جو وہ دیکھ رہا ہے کہ اس کے پاس ہے، خدا نے اس کو دی ہے، اور وہ اپنی نسبت سے یعنی اپنے لیول پہ لا کے جب وہ کمپیئر کرتا ہے تو اس کو اس کا لیول ہائر لگتا ہے ان ساری نعمتوں میں، علم کے اعتبار سے بھی، تقویٰ کے، تقریر کرنے کے انداز میں، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ اس سے وہ نعمت کیا ہے، چھن جائے. تو اگر آپ حسد کے حوالے سے دیکھیں تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں یا منعم ہے وہ جو کہ نعمتوں کو دیتا ہے. میں نے کس وجہ سے حسد کرنا شروع کی اس شخص کے ساتھ؟ کیونکہ میں نے سمجھا اس کے پاس ایک نعمت ہے، ٹھیک ہے نا. تو میں اگر خدا سے معافی مانگنے سے پہلے کہتا ہوں یا منعم، یا اس کو یا منعم کہہ کے پکارتا ہوں اور پھر اپنی معافی مانگتا ہوں، یعنی وہ نعمت جو آپ نے اس کو دی وہ مجھے دے دے،
میرے پاس آ جائے گی دیکھو تو کیا ہوگا، جو حسد ہے وہ ختم ہو جائے گا. یا اگر وہ ایسا میں کام بھی کرتا ہوں جس کام کی وجہ سے اس سے وہ نعمت چھن جاتی ہے یا وہ ضائع ہو جاتی ہے، میرے حسد کو تھوڑا سا سکون مل جاتا ہے، تو جب میں معافی مانگ رہا ہوں اور اس کے میں نے حق کو اگر واپس لوٹانا ہے تو منعموں کہنے میں یعنی اس کے لیے بھی بندہ پھر دعا کر لے کہ اس کے پاس جو چیز ضائع ہے وہ واپس آ جائے. اچھا، غصے کے حوالے سے یا قہار یہ کہیں گے یا جلال. صبر ہاں صبر بھی ایک بیک اپ ہے نا اللہ کا. ہاں صبور بھی ہے، صابر بھی کیسے صبر. تو غصے میں مثلا صبور آپ نے کہہ دیا. اچھا، غصہ جو ہے وہ کیوں ہمارے لیے حرام ہے؟ کنٹرول ہو جاتا ہے، عقل کے اوپر وہ حاوی ہو جاتا ہے، اور پھر انسان جب عقل پہ حاوی ہو جاتا ہے تو پھر وہ ایکشنز کرتا ہے کہ جو یعنی وہ ظاہر ہے کہ بہت ساری چیزیں اس میں شامل ہیں، بہت سارے گناہ شامل ہیں. تو مومن حلیم بھی حلیم بھی ہو سکتا ہے. اس میں کچھ زیادہ مجھے آ رہے ہیں کہ شاید یہ میرے میں زیادہ ہے. جبار کی میں نے کیا ہوتا ہے، جبار آگا جو ہے وہ جبر خدا کے لیے جبار کہتے ہیں کہ جبر میں شاید پہلے اس کا شوت ہوا تھا کہ جبر جو ہے وہ لغوی معنی ہوتا ہے کہ جو ٹوٹی ہوئی ہڈی کو جو نا جب ہڈی ٹوٹ جاتی ہے تو اس کو اسی انداز میں جہاں جیسے وہ ٹوٹی ہے اس کو کنیکٹ کر کے اتنا پریشر ڈالنا کہ وہ جو ہڈی ہے وہ جڑ جائے. تو جب ہم خدا کے آواز کہتے ہیں کہ یعنی وہ ایک وہ معنی ہوتا ہے کہ خدا ٹوٹے ہوئے چیزوں کو جوڑ دیتا ہے. ٹھیک ہے، دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جبر یعنی فورس. ٹھیک ہے، لیکن ہم جب کسی کو جابر کہتے ہیں کہ جبر نہ کرو یا میرے اوپر جبر نہ کرو، یعنی کیا کہ مجھ پہ فورس نہ ڈالو کہ میں بغیر اختیار کے کام کروں. یعنی اس شخص نے مجھ پہ جبر کیا اس نے میری کنپٹی پہ یہاں پہ جو ہے وہ پستہ رکھ کے کہا کہ جی تم یہ کام کرو. لیکن یہ جبر ہوا. اب خدا کسی پہ جبر نہیں کرتا، یعنی اگر وہ یہ کام کرے گا تو انسان کا اختیار اس سے لوز ہو جائے گا تو پھر وہ روز معاشرے میں جا کے کہہ دے گا جی آپ نے تم پہ جبر کیا تو ہم نے یہ کام کر دیا. لیکن یہ ان ناموں میں سے آتے ہیں کہ جو خدا کی عظمت اور قدرت کے حوالے سے. تو وہ جو کہ ٹوٹی ہوئی یعنی اگر جب انسان ٹوٹ جاتا ہے اندر سے اور اس کا جو نفس جو ہے وہ بالکل چکنا چور ہو جاتا ہے، یعنی اس کی ندامت کے اندر یا مصیبت میں یا کسی ڈیفیکلٹی میں، تو یا جبار وہ جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ آپ کو اس شکستہ حالت سے آپ کو واپس لے آئے. ہم جنرلی یہ نام نہیں لیتے خدا کے، یا جبار یا قہار یا جلال، یہ ہم اس طرح کے نام نہیں لیتے. لیکن جبر جو ہے وہ خدا کے وہاں سے حلیم. اور کیا کر سکتے ہیں؟ ستار العیوب بھی تو کہہ سکتے ہیں کیونکہ غصہ جو ہے وہ عیب ہے. یہ کیریکٹر کا فلا ہے. جس وقت غصہ آ رہا ہو اس وقت کیا اور سوری میں بھی بتاتے ہیں ستار العیوب اس وجہ سے بھی ہے کہ جب ہم مثلا میں نے اگر گھر میں غصہ کیا، ٹھیک ہے، اپنی بیوی کے ساتھ غصہ کیا، بچوں کے ساتھ کیا، ابھی میرا عیب ہے، لیکن اگر ستار العیوب میں خدا سے کہہ رہا ہوں تو وہ میرے اس عیب کو نہیں چھپا دے تاکہ دوسروں کو پتہ نہ لگے کہ میں نے یہ کام کیا.
ٹھیک ہے نا. اگر دوسروں کو پتہ لگے کہ میں اس طرح سے ہوں گھر میں. حسد کرنا بھی تو ہے ابھی اس میں بھی آ سکتا حسد کرنا بھی عیب ہے آقا. یعنی اگر آپ یہ بھی عیب اگر خدا کسی کو دوسرے کو بتا دے تو وہ بھی یعنی مشکل ہوگا. لیکن حسد کے حوالے سے تھوڑا سا وہ عیاں کرنا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ وہ ایک اس کے اندر کی حالت ہے نا, یعنی وہ اندر سے جل رہا ہے. اب اس جلنے میں اگر اس نے کوئی عمل کیا ہے, یعنی وہ بندہ گیا اس نے کوئی ایسا عمل کیا کہ اس سے وہ شخص سے وہ چیز چھن جائے, تو وہ پھر عمل کرنے کے بعد وہ ایک اور اس کی اگر عادت بن جاتی ہے تو وہ ایک فلا ہے, ایک عیب ہے. لیکن جنرلی وہ کوشش یہ کرے گا اس انداز میں اس عیب کو کرے کہ وہ کسی دوسرے کو پتہ نہ لگے. اس کے اندر بھی آپ ستارہ روی کہہ سکتے ہیں اس حوالے سے. انہوں نے کوئی جواب دیا مالک نہیں. کوئی اور ایک آیا ہے العفو. العفو العاف تو نہیں ہوگا. یعنی معاف کرنے والا ہے کیا؟ صحیح, معاف درگزر کرنے والا, یہ اسی کے حوالے سے آ جائے گا نا غفور اور غفار کے. وعفو واصلحوا. میں نے آپ کو معاف کیا, ٹھیک ہے, مثلا ایک کہ میں نے آپ کو معاف کیا تو مجھے کہیں گے کہ یہ شخص غافر ہے, یعنی یہ معاف کر دیتا ہے. لیکن اس کے علاوہ معاف کرنے کے بعد بہت سارے لوگ معاف تو کر دیتے ہیں لیکن وہ جیسے ویسے تھے پہلے اس کے ساتھ ویسے نہیں ہوتے. مثلا کوئی غلطی کی, جیسے وہ غلطی کی, میں غصہ کیا, میں نے یہ وہ کیا, مثلا آپ نے معافی مانگی, میں نے کہا ٹھیک ہے میں تجھے معاف کرتا ہوں. زبانی کہہ دیتے ہیں لیکن ہاں, لیکن میں نے اب تک دل میں بھی اسے معاف کر دیا. لیکن کیا ہوا کہ وہ جو انہوں نے میرے خلاف کام کیا اس کی وہ ہاں خالش موجود ہے یا زخم موجود ہے. یعنی آپ ایک قسم کا گزر جانے والا, یعنی وہ واپس وہ چیز اس کے ذہن میں نہیں آئے گی. صاف کر دیا اندر سے, اب وہ دوبارہ اس طرح سے نہیں. آپ معافی کو بھی کہتے ہیں اللہم احملنی علی عفوک ولا تحملنی علی عدلک. خدایا ہمیں اپنے عفو پہ, درگزر پہ جو ہے وہ لینا, نہ کہ اپنے عدل پہ. کیونکہ اگر وہ ہمیں عفو پہ لے گا تو وہ درگزر کرتا جائے گا, وہ کہے گا کہ ٹھیک ہے مثلا یہ آپ نے کیا, چلو ٹھیک ہے ٹھیک. لیکن اگر عدل پہ لینے لگا تو پھر ہر ایک چیز کی جو ہے نا وہ کیا ہوگی, یعنی بھائی تم اس یہ تم نے کیا, یہ تم نے کیا, تو جسٹس ہے اور یہ جسٹس کے حوالے سے یہ ہوگا. اور خدا کے عدل پہ کوئی شخص پورا نہیں اتر سکتا. کوئی شخص پورا نہیں اتر سکتا. اگر اور یہ جو جملہ ہے یہ امام علی کا ہے, تو اگر امام علی کہہ رہے ہیں نا اس بات کو تو بھول جائیں گے کوئی اور شخص جو ہے تو ٹھیک ہے. تو یہ ایکسرسائز ہے, مالک کا نہیں بتایا اس نے. یہ جو کہہ رہے ہیں I put مالک in a صفت of God. I guess وہ اوپر والے ایریا کی بات کریں جو آپ نام پوچھ رہے نا. اچھا وہ یہاں پہ مالک ہے. صحیح, یہاں پہ ایسے لکھنا چاہوں. صحیح. اچھا اور اگر کوئی کرنا ہے اس کے اور بھی ہو سکتے نام. اچھا میں ایک نام اب اس ایکسرسائز کو ذرا تھوڑا ڈفرنٹ. اس میں اب ہمیں کیا ہو رہا ہے کہ ہم مجبور ہو رہے ہیں کہ ہم سوچیں جب ہم توبہ کر رہے ہیں کہ کس نام سے خدا کو پکاریں. ایک تو یہ, دوسری یہ کہ جب آپ دیکھیں گے نا دعاؤں کو, اور امام سجاد کی اسپیسیفکلی, سوری میری آواز جو وہ پھنس رہی ہے گلے میں تو میں اس لیے چیخ. اگر آپ امام سجاد کی دعاؤں کو دیکھیں گے نا, اور پھر اس کے اندر وہ جب خدا کی حمد کر رہے ہیں اور جو وہ اس کے اسماء لے کر آ رہے ہیں, پھر آپ سوچیے گا, یعنی تفکر کیجیے گا کہ امام نے
یہ نام خدا کا کیوں لیا، کیونکہ موسٹ لائکلی اس نام کی کوئی نہ کہیں نسبت ہوگی اس گناہ سے جس کی کہ توبہ مانگی جا رہی. ٹھیک ہے، تو وہ بھی آپ کو اس سے بھی آپ سیکھ جائیں گے کہ بھی اچھا میں نے اگر یہ گناہ کیا تو مجھے خدا کو اس نام سے جو ہے وہ پکارنا چاہیے. صحیح. اچھا، اگر باقی کے جو رازق ہیں یا باسط ہیں یا قیوم خاصا مجھے کر دیا ہے، حیو یا قیوم، قدوس، قدوس ہے، حی ہے، یمیت ہے، یحیی، حی و یحیی، جو زندہ کرتا ہے، یمیت ہے، خالق، خالق، قادر، عزیز، عظیم، عادل، اور بہت سارے نام ہیں. اور ہادی، نام خدا. صحیح، باقی کافی ہے. ٹھیک ہے، اب آپ نے جب ان ناموں کو دیکھ رہے ہونا ہے، بتا رہے ہیں حکیم، رقیب، مجیب، لوگ ہیں جو بتا رہے ہیں، آلموسٹ کافی لوگ ہیں. جو ہم سے کہ یہاں پہ بھی ہے کہ حکیم، کچھ لوگوں میں ٹیکسٹ نہیں ملا. حکیم، رقیب اور مجیب. مسزاگا برمپٹن والوں کے لیے آن لائن نہیں ہونا چاہیے، بلاک کر دیں. منیب، منیب. کیا بات کیا ہے. اچھا، یہ بھی اچھا. منیب یعنی جو سب اپنے اپنے نام بتائیں. میں بھی پھر اپنا نام بتاتا ہوں، محسن. صحیح. ہاں، علی، علی، غلام، محیط، محیط ہے محیط کاپی پیسٹ کر محیط ہے نا. احاطہ کرنے والا. لیکن جو مختار، مختار، گوگل تو نہیں کرے لوگ. کاپی پیسٹ کریں 99. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ اب یہ ہم نے نام لکھ دیا، اس کے معنی کے بھی تھوڑے سے نا پتہ ہونا چاہیے. تو اب یہ ہے کہ اب آپ کے پاس کافی چیزیں کرنے کو ہو گئیں. ایک تو یہ کہ آپ نے خدا کے اسماء کا معنی ڈھونڈا. ٹھیک ہے. دوسرا آپ نے جب گناہوں کے جو گناہ کیے ہیں اس کی تعریف کو دیکھا، اس کے اثر کو دیکھا، اور پھر اس کو آپ نے لنک کیا اس خدا کے اسم سے، پھر آپ نے اس کو کہا اور پھر آپ نے معافی مانگی. تو اب آپ مثلا یہ کہ بالکل ذہن بند کر کے خدا سے استغفار نہیں کر رہے، بلکہ سوچ سمجھ کے کر رہے اور اس مناسبت سے ناموں کو یاد کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. منیب اس کو کہتے ہیں کہ جو بہت زیادہ لوٹتا ہے. توبو الیہ، یعنی منیب خدا کے لیے اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ جب بندہ کہتا ہے نا کہ مجھے معاف کر دے تو وہ لوٹ آتا ہے، پلٹنا، انابہ، وہ لوٹ آتا ہے. وہ بندہ گناہ کرتا ہے وہ پھر دور چلا جاتا ہے، وہ پھر کہتا ہے کہ واپس آ جا، مجھے معاف کر دے، تو پھر خدا اس کے پاس آ جاتا ہے. تو اب دیکھیں کہ ہماری زندگی میں خدا کتنی دفعہ ہمارے سے دور گیا اور کتنی دفعہ ہمارے سے نزدیک آیا. اگر بندہ اس بات کو سوچے کتنی دفعہ سے وہ ہماری طرف جو ہے وہ لوٹا ہے، اور اس کے وہ یعنی وہ پھر یہ بھی کہتا ہے کہ یحب التوابین، کہ مجھے توبہ کرنے والے بڑے پسند ہیں، کیونکہ اس کو انابہ پسند ہے، اس کو اچھا لگتا ہے لوٹنا بھی. یہ بھی اس کو اچھا لگتا ہے کیونکہ وہ اس کی مخلوق جو اس سے دور چلی جاتی ہے اسے اچھا لگتا ہے کہ اس کے پاس واپس. یہ منیبوں بھی اس میں، جی یہ منیبوں کا مطلب لوٹنے والا. جی صحیح. تو یہ آپ کو دیکھنا. اچھا، اگر میں یہ جو نام ہے، اب آپ اگر رازق آپ کے ذہن میں آتا ہے تو کیا ہو سکتا ہے کہ انسان ایسا گناہ کرے جس سے وہ خدا کو یا رازق کہہ کے پکار کے معافی مانگے؟
پہلے ہم نے گناہ لکھ دیے تھے نا، اب جو ہے وہ بس یہ آخری ایکسرسائز سارے نہیں کریں گے. مثلا رازق اس لیے میں نے چنا اس میں سے کہ یہ ایسا نام ہے کہ جو ہم صرف اور صرف کس سے کرتے ہیں، رزق کے ساتھ منسوخ کرتے ہیں. یعنی گناہ کے ساتھ اب رازق کو آپ کیسے منسوخ کریں گے؟ اگر گھمنڈ کرتا ہے کہ سب میں نے جو پہنچا ہوں اس مقام پہ میں اپنے سے پہنچا ہوں، کہ جیسے کوئی بزنس سیٹ کرتا ہے ہوتا ہے میرے اتنی اچیومنٹ ہے، انانیت. پھر یعنی اس کو ہمیں گناہ کا نام دینا نا، یہ تو ایک اس کے اندر حالت پیدا ہوئی، تو اس حالت سے جو وہ رکھے گا کرے گا وہ انا ہوگی. اب انا اگر وہ اپنے اندر رکھ رہا اور کوئی اپنے کوئی فعل انجام نہیں دے رہا نا، خدا اس کو اس کے اوپر نہیں پکڑے گا. اگر انا رکھ کے اس نے کوئی ایسے فعل کو انجام دیا، یعنی اس نے تکبر کیا، کبر کیا ہے، تو پھر وہ ایکچولی گناہ کیا ہو جائے گا؟ انا سے کیا نکلتا ہے؟ کبر نکلتا ہے، تکبر نکلتا ہے. جب وہ اس کو یعنی اس حوالے سے کبر کے حوالے سے جب کہے گا خدا کو، جب پکارے گا رازق، تو اسے پتہ لگ جائے گا کہ جو میں نے کبر کیا تھا حقیقت میں جو میرے پاس آیا اس کے معنوی آیا یا اس کے مادی آیا، وہ تھا خدا ہی کی طرف سے. کیونکہ خدا کی طرف سے تھا، کیونکہ وہ رازق ہے، تو میرے اندر یہ انا نہیں ہونی چاہیے تھی، یہ کبر نہیں آنا چاہیے تھا، کیونکہ میری اپنی چیز ہی نہیں تھی، وہ دینے والا وہ تھا. کبر کے حوالے سے آپ کر سکتے ہیں. اچھا، اگر بندے نے اسراف کیا، اب اسی کا دیا وہ رزق بندے نے یا وہ ضائع کیا یا ناشکری کی، کفران نعمت کیا، یہ سب گناہ ہے نا. ناشکری کیسے، یعنی کس انداز میں؟ مثلا اس نے مجھے آنکھیں دی ہیں، ٹھیک ہے. اب یہ تھوڑا سا ڈفرنٹ اینگل ہے، اس کو کر کے خان سے لمبا ہو جائے گا. 8:30 ہم نے شروع کر 8:15 شروع کیا تھا، گھنٹہ ہو گیا. مجھے خدا نے مجھے آنکھیں دی. اب ان آنکھوں کا شکریہ کیا تھا؟ میں ان آنکھوں کو اسی طرح سے استعمال کرتا جس طرح سے خدا نے کہا تھا. یعنی کیا کہ ان آنکھوں کو میں نامحرم کی طرف شہوت سے نہ لے کے جاتا، ٹھیک ہے. اب میں نے اگر نامحرم کو دیکھا، شہوت کے ساتھ دیکھا، اور ایک نگاہ نہیں، 2 3 4، اب یہ جو اس نے نعمت مجھے دی ہے، میں نے اس کا کیا کیا؟ ناشکری کی، ٹھیک ہے. اب جب یہ ناشکری کی اور میں خدا کو رازق کہتا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ یہ آنکھ بھی رزق ہے. اگر یہ آنکھ نہ ہوتی تو میں کیسے سروائیو کرتا؟ کیونکہ آپ کو رزق کی ڈیفینیشن کیا دی تھی کہ ہر وہ چیز جو انسان کی بقا کے لیے کیا ہو، لازمی ہو، ضروری ہو، جس میں ہوا بھی ہے، سورج بھی ہے، چاند بھی ہے، سب رزق. یہ آنکھ بھی رزق ہے، ٹھیک ہے نا. تو میں نے اس آنکھ کی ناشکری کی، تو حتیٰ اپنے اعضاء کے گناہ بھی اگر انسان کر رہا ہے تو وہ ناشکری ہے. ایک انداز میں ناشکری ہے، باقی کے انداز میں اور ہوگی. یعنی نامحرم کو دیکھنا، شہوت کے، یہ گناہ ہے، ٹھیک ہے. لیکن ناشکری بھی ایک گناہ ہے. ان دونوں میں آپ شاید ربط نہ لگا پائیں. ہم کہیں کہ جن ناشکری تو یعنی کیا، یعنی خدا نے نعمت دی، میں نے شکر نہیں کی. لیکن ایسا نہیں ہے. صرف حتیٰ اعضاء کے جو بندہ جس کے اعضاء کے اس کے گناہ بھی کر رہا ہے، وہ بھی ناشکری ہے. اس نے پیسہ دیا، خدا نے پیسہ دیا کہ اس کو خدا کی راہ میں خرچ کرے، وہ نہیں کرتا، یہ بھی ناشکری ہے. اسی پیرامیٹرز کے اوپر آپ اس کو سوچ سکتے، ٹھیک ہے. باسط بھی استعمال ہو سکتا ہے اس کے لیے. اچھا، اگر جو ہے وہ انسان کے حب دنیا ہے،
حب دنیا رکھنا گناہ ہے؟ اگر حب دنیا میرے اندر ہے اور میں اس حب دنیا کی وجہ سے کوئی کام نہیں ایسا کرتا جو کہ خدا کی شریعت کو توڑتا، تو گناہ تو نہیں ہے؟ گناہ کب ہوگا؟ کہ جب اس حب دنیا کی بنا پہ میں کوئی ایسا عمل انجام دوں گا. صحیح؟ لیکن اگر حب دنیا میرے اندر ہے اور ابھی تک میں نے کوئی گناہ نہیں کیا کہ جس کی وجہ سے مجھے شرعاً کوئی گناہ لائق ہو، لیکن حب دنیا اندر ہے. اب حب دنیا سے ہوتا یہ ہے کہ انسان کا جو دل ہے، جو اس کا قلب ہے، کیا ہوتا ہے؟ حب دنیا کی وجہ سے سخت ہو جاتا ہے یا مر جاتا ہے. مر جانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو عبادت میں دل نہیں لگتا، اس کو ہدایت کی سمجھ میں نہیں آتی. ٹھیک ہے؟ تو اگر میں چاہتا ہوں کہ میرا دل زندہ ہو جائے تو کیا کہوں گا؟ خدا تو یحیی و یمیت بھی یحیی و یمیت، کہ میرا دل جو ہے وہ مر چکا ہے، تو ہی زندہ کرنے والا ہے، تو ہی مارنے والا ہے، تو میرے دل کو زندہ کر دے. صحیح؟ تو حتیٰ آپ وہ چیزیں جو ابھی اگر انسان کے دل کے اندر ہیں، یعنی وہ چیزیں جس کی وجہ سے انسان گناہ کرتا ہے، ان چیزوں کو بھی اگر آپ اپنے اندر پاتے ہیں تو اسماء الحسنہ کی مدد سے ان کو آپ اپنے اندر سے دور کر سکتے ہیں. اور یہ بھی یعنی پھر ایک توبہ کا مقام ہے کہ انسان اگر ریئلائز کر لیتا ہے تو یحیی و یمیت کہہ کے اپنے دامت کے ساتھ خضوع و خشوع کے ساتھ خدا سے وہ کہتا ہے کہ خدا میرے دل سے وہ دنیا کیا ہے. صحیح؟ تو انشاءاللہ تعالیٰ آج طبیعت بھی تھوڑی اگر آپ کہتے ہیں تو اس کو آگے لے کے بڑھ سکتے ہیں، لیکن لحاظ اس وقت تک کافی ہے. آپ کو ہوم ورک دے دیتے ہیں اور وہ آپ کر کے لگے گا. آپ کو ہوم ورک دے دیتے ہیں، یہ بھی ایک گناہ ہے، لیکن یا علیم و یا حکیم و کہہ کے تم اپنے گناہ کی معافی مانگوں گا تو مسئلہ نہیں. آپ کو ہوم ورک دینا، ہاں وہ میں کر لوں گا، توبہ میں کر لوں گا 7 دفعہ سجدے میں کہہ دوں گا. لیکن یہ کہ ہوم ورک دے دیتے ہیں، پھر پوچھیں گے بھی انشاءاللہ. ہاں ایک بھائی نے 3 نام بھی لیے تھے، بتا دوں. جی یہ کہہ رہے تھے مطلب بتا رہے تھے، حکیم کا حکمت والا، رقیب کا نگہبان، مجیب کا قبول کرنے والا. کن کا مانا چاہیے ان کو یا انہوں نے آلریڈی جواب دینا چاہتے ہیں کہ کیا نام لکھے. صحیح شکریہ. حکیم، ہاں جی، حکمت رکھنے والا. اب حکمت کیا چیز ہے؟ چلیں اچھا نا، ہوم ورک ڈیلے ہو رہا ہے، شاید میں بھول گیا ہوں. اگر اس کے آپ روٹ ورڈ دیکھیں گے نا تو ہا، کاف اور میم ہے، یعنی یہ تو حکم کے حوالے سے ہم کیا کہتے ہیں؟ تو حکم کون دیتا ہے؟ ایک حاکم دیتا ہے. ایک تو جو ہے جس کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے، حاکم یعنی جو اتھارٹی رکھتا ہے. دوسرا کون؟ یعنی حکم کسی کے لیے اگر حکم دے گا، کوئی جج دے گا یا کوئی مثلا اگر امام خامنہ ہی حکم دیں گے تو اس کے لیے کیا چاہیے؟ علم چاہیے، ہے نا. اس کے علاوہ عدالت چاہیے، بصیرت چاہیے. صحیح. اور کیا چاہیے؟ اتھارٹی. تو صحیح. نالج اور بصیرت سیم چیز ہے. بصیرت اور علم تھوڑا سا. اب آپ کہیں گے یہاں پہ حکمت بھی چاہیے، نہیں تو ہو گیا نا، اسی سے تو نکالا.
تو اصل میں یہ جو اس کے روٹ ورڈز ہیں وہ یہ ہیں. اور حکیم وہ ہوتا ہے جو ان ساری کی ساری چیزوں کو رکھتا ہو. جب وہ ان ساری کی ساری چیزوں کو رکھتا ہے تو اس کے پاس کیا ہوتی ہے؟ حکمت ہوتی ہے. اب آپ کسی کو حکیم ایسے نہیں کہہ دیں گے. مثلا ہمارے تو حکیم ہوتا ہے نا جو دو امپورٹنٹ نیم حکیم ہوتا ہے. نیم حکیم. اچھا وہ نیم حکیم. تو اب اگر آپ دیکھیں کہ یہ کیونکہ اس کا روٹ ورڈ یہ ہے اور اس حوالے سے ہمارے وہ شخص کے پاس یہ سارا کچھ ہوتا ہے. اس سارا کچھ ہونے کی وجہ سے اس کے پاس حکمت ہوتی ہے. اور حکیم اس کو کہتے ہیں جو ہمیشہ حکمت رکھتا ہے. کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی وہ ڈیسیژن لیتا ہے, کوئی وہ کام کرتا ہے جو بغیر ان سب چیزوں کے ہو. صحیح. ہوم ورک یہ ہے کہ اگر یہی جو ایکسرسائز ہم نے کی ہے آپ جو ہے وہ اسی ایکسرسائز کو اگر چاہیں تو انہیں دو اینگل سے کر سکتے ہیں آپ. یعنی پہلے اس میں الہی اس کا معنی پھر اس کے اعتبار سے گناہ. صحیح. اور جو پہلے ہم نے ایکسرسائز کی تھی گناہ اس کے بعد اس اسماء الحسنی. تو کتنے کرنے آپ نے اسماء کتنے کرنے اور گناہ کتنے؟ ایک ہفتہ پورا. اس ہفتے میں تو پتہ نہیں میں کتنے گناہ کر جاؤں گا. کہ ایسا اگر آپ اگر ہفتے میں صرف ایک گناہ کرتے ہیں تو صحیح ہے. ٹھیک ہے پھر بھی بہت اچھا بھائی. میں تو گھنٹے میں کرتا ہوں. ہر گھنٹے ہر سانس میں کرتا ہوں. بتائیں بھائی اب اس نسبت سے کریں گے تو ہوم ورک بہت لمبا ہو جائے گا. پھر تو کبھی ختم ہی نہیں ہوگا نا. لیکن چلیں آپ خود چوز کر لیجیے گا. ہم 3 جو ہیں وہ صحیح 3 گناہ. اب وہ کبیرہ بھی ہو سکتے ہیں اور صغیرہ بھی. کوئی ایسا 3 ٹھیک ہے. اور اسماء مثلا ہم 5 کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جب 5 اسماء ہوں گے ظاہر آپ کو 5 ان کو نسبت دینی پڑے گی نا گناہ کے حوالے سے. اور 3 گناہ تو ٹوٹل آپ کے ہو جائیں گے 5 اور 3 8 اور 3 اور 5 8. صحیح. جو انٹرنیٹ پہ بھائی بہن بیٹھے ہیں وہ بھی سبمٹ کر سکتے ہیں اپنا ہوم ورک hasanamrizvi@gmail.com پہ. آپ ان کو ای میل ٹھیک ہے انشاءاللہ اگلے ہفتے. اور پہلے جو ہمارا طریقہ تھا وہ یہ تھا کہ ہم صفحے پہ ایک جملے کو پڑھتے تھے. اسے تھوڑا سا ہمارا سلولی کر رہے تھے اب کیونکہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے اتنا. کوشش کریں گے کچھ مطالب کچھ صفحوں کے آپ کے سامنے بیان ہو جائیں اور آپ پھر گھر جا کے ان کا مطالعہ کر لیں. اور پھر وہ ہم کسی بھی جگہ تک نہیں پہنچ پائیں گے. کتاب کو بھی دوسرا چیپٹر ہم نے شروع کیا تھا. کسی کو چاہیے تو نہیں تھا, سب نے لکھ لیا, پتہ لگ گیا. اللہ خدا انشاءاللہ آپ کی زحمتوں کو قبول کرے اور اگر کچھ ہم نے سیکھا تو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. امام کی دعا پڑھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم كن لوليك وحجتك الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسلمه على بركة الطاعة وتمتعوا فيها.